ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الامام ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے کچھ عبرت کی نشانیاں جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور سیلاب اور آفات ہر چیز خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی ہے، جس قدر تکلیف میں ہم لوگ ہیں، کہیں بفری ہوئی موجیں ہیں، کہیں کلاؤڈ برسٹ ہے، بادل پھٹ رہے ہیں، بستیاں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، ان کے نام و نشان مٹ گئے ہیں۔ جب سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں اور پرنٹ میڈیا کو دیکھتے ہیں تو دل انتہائی مغموم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو روتا دیکھتے ہیں، ان کی بے بسی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو اس سیلاب کے نتیجے میں، باد و باران کے نتیجے میں، طوفان کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں شہادت مقبول عطا فرمائے، اس درجات پر اللہ نے، اور جو لوگ باقی بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ایسے اسباب مقدر فرما دے کہ انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور از خود وہ اپنے آشیانوں کو، اپنے کاشانوں کو از سر نو آباد کر سکیں۔ ایک ہی گھر کے 14 فرد ہیں تو 13 دنیا سے رخصت ہو گیا اور ایک تنہا رہ گیا۔ اولاد کی تکلیف ہو، گھر والوں کی تکلیف ہو تو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہوتی، سارے کے سارے ڈھانچے تباہ ہو گئے۔ ایسے حادثات تو اللہ کی یاد کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے یہ حادثات ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی توقف کر کے ان پر غور و فکر کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ وہی ساری خوشیاں رسالت مآب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جب ایسے حادثات ہوتے تھے، طوفان اور تباہی اور بربادی ہوتی تھی تو آپ دعا فرماتے تھے اے اللہ اس طوفان کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ یہ دعا فرماتے تھے یا اللہ اس طوفان کو ہم پر مسلط نہ فرما، اسے ہم سے دور لے جا، اور دور لے جا کے یا اللہ اسے پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں اور جنگلوں میں برسا دے، ہماری آبادیوں سے دور لے جا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس طوفان کو، اس باد و باران کو، جو کچھ ہو رہا ہے یا اللہ تیری آزمائش ہے، اس کو ہم سے دور لے جا، اور وادیوں میں، ٹیلوں میں، پہاڑوں پر، جنگلات میں اس کو برسا دے، اس کا رخ موڑ دے آبادیوں اور بستیوں کی طرف، یا اللہ اس کو دور لے جا، اس کے بہاؤ کو دور لے جا۔ کیا یہ جو کچھ ہوا اسے سب کچھ تقدیر اور قدرت کا کہہ کے خاموش ہو جانا چاہیے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے پر
ہمارا بھی کوئی رول ہے عمران صاحب؟ میں آج سے کوئی 55 ایئرز اگو جب میں جاتا تھا تو دریاؤں کے پاٹ بہت چوڑے ہوتے تھے، بالکل کہیں مجھے نظر نہیں آتا تھا کہ دریاؤں کے کناروں پر یا جہاں آبی گزرگاہیں ہیں وہاں مجھے نہ تو ہوٹل نظر آتے تھے، نہ کوئی ایسی بستیاں نظر آتی تھیں، اور جنگلات گھنے ہوتے تھے، گھنے جنگلات ہوتے تھے۔ لیکن عجب معاملہ ہوا کہ دریاؤں کے پاٹ کو کم کر دیا گیا، آبی گزرگاہوں کو جو ہے اور ان کا راستہ تنگ کر دیا گیا، اور ہوٹل جو ہیں وہ ان کے کناروں پر تعمیر کر دیے گئے۔ پہلے سیلاب تو پہلے بھی آتے تھے، لیکن شاید کوئی خبر آتی تھی کہ ایک آدھ بندہ جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہوا بہہ گیا، ایسا ہوتا تھا۔ سننے میں خبر بہت کم آتی تھی، لیکن اور جب طوفان اور یہ باد و بارہ اور یہ سارا جو بہاؤ تھا سیلاب کا، اتنے درخت ہوتے تھے کہ پانی درختوں سے ٹکرا کے پھیلتا جاتا تھا، اور جو بڑے بڑے پتھر تھے ان کے راستوں میں رکاوٹ بنتا جاتا تھا، اور یہ نہ پتھر موو کرتے تھے اور پانی کا پھیلاؤ اور پریشر آٹومیٹیکلی درخت کم کرتے چلے جاتے تھے، اور پانی کے اندر اتنی شدت نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے وہ لوگ جو سیاسی حلقوں میں اور معاشرتی حلقوں میں بہت زیادہ اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں، انہوں نے، بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ گاڑیاں جو سیلاب میں بہہ کے آ رہی ہیں ان گاڑیوں کے اندر لکڑیاں بھری ہوئی ہیں، شیشم کی لکڑیاں ہیں، اور جو قیمتی لکڑی ہے بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر، لینڈ کروزرز کے اندر، ڈگی میں بھی انہوں نے لکڑیاں جو کاٹ کے چوری نہیں کرتے جنگلات سے، جنگلات ہم نے کاٹ کے چٹیل میدان بنا دیے اور اس بے رحمی سے جنگلات کو برباد کیا کہ اب نہ تو کوئی طوفان کا راستہ روکنے کے لیے درخت موجود ہیں، اور نہ ہی پانی کے بہاؤ کے لیے کوئی دریاؤں کے چوڑے پاٹ موجود ہیں۔ تو کیا میں اور آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ جو کچھ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا بھی عمل دخل موجود ہے، کہ ہم نے قدرت کی نافرمانی کی، اللہ کے قوانین کی نافرمانی کی، ہم نے حد سے زیادہ تجاوز کیا، نتیجہ یہ نکلا جنگلات تو ہم نے خود کاٹے ہیں، ہم خود کاٹتے ہیں، خود بیچتے ہیں، سب کچھ خود کرتے ہیں، اور لیکن ابھی بھی ہمیں بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو سمجھ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَلَ لِمَا يُرِيد، میں تو جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں۔ جب ایک بات سے رب منع کرتا ہے اور ہم باز آنے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر فرماتا ہے میں جو چاہتا کرتا ہوں۔ یخلق ما یشاء و یختار، فرماتے ہیں میں جو چاہتا ہوں کر بھی دے، تخلیق بھی کر دیتا ہوں، اور میں مختار بھی ہوں، میں مختار بھی ہوں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ میں اور آپ، ہم نے کبھی اللہ کی قدرت پر غور نہیں کیا، ہم چند گیلن پانی کو سسپینڈڈ نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے کوئی 100 گیلن پانی لے لیں اور اس کو فضا کے اندر آپ مجھے معلق کر کے دکھا دیں، تو کمال تو میرے رب کا ہے جس نے لاکھوں ٹن پانی جو ہے فضا کے اندر معلق کر رکھا ہے اور اس کو سنبھال رکھا ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، آپ لے لیں نا 10 لیٹر پانی کو سسپینڈ کر لیں بغیر کسی سہارے کے، ایک کمال تو میرے رب کا ہے نا کہ ہم چند گیلن پانی نہیں کر سکتے، اور اس نے بادلوں کو تہ در تہ بادلوں کو کر کے لگا کے تہ در تہ اس کے اندر لاکھوں ٹن پانی جو ہے وہ گیلن پانی جو ہے اس نے سسپینڈ کر رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو بڑی واضح بات کرتے ہیں، خود کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یجزی صحابہ، کیا سورۃ نور کی آیت نمبر 43، اللہ فرماتے ہیں کبھی تم نے غور کیا کہ تم ایک گلاس پانی کو بھی ہوا میں معلق نہیں کر سکتے، اور تمہارا رب جو ہے بادل جو پانی سے بھرے ہیں ان کو لے کے چلتا ہے۔ تو اپنے رب کو دیکھو قدرت کیسی ہے کہ جس میں لاکھوں گیلن پانی ہوتا ہے، ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، پھر تمہارا رب بادلوں کو باہم جوڑ دیتا ہے، تہ در تہ بادلوں کو جوڑ دیتا ہے اور پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا ہے، اور فترى الودق یخرج من خلالہ، اور پھر ان بادلوں کے درمیان سے وہ بارش کو برساتا ہے، کبھی تو وہ بوندا باندی شروع کر دیتا ہے، کبھی وہ موسلا دھار بارش برسا دیتا ہے، کبھی وہ اولے برسا دیتا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور فیہا، اور اس میں سے کچھ پانی کو وہ اولے بنا کے برسا دیتا ہے، کچھ پانی کو اولے بنا کے برسا دیتا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور جہاں چاہتا ہے پانی وہاں پہنچا دیتا ہے۔
یہ میں سورۃ نور کی آیت پڑھ رہا ہوں، جہاں چاہتا ہے بادلوں کو وہاں بھیجتا ہے اور وہاں پانی پہنچا دیتا ہے، وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ، اور جہاں چاہتا ہے پانی کو پہنچنے سے روک بھی دیتا ہے۔ تو کیا تم اب بھی اپنے رب کی قدرت پر غور نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے ابھی بھی تم غور نہیں کرتے، اور کہیں ایسا کرتے ہیں کہ بادل کو سسپینڈ کر کے، روک کے، معلق کر کے ایک دم حکم دیتے ہیں، وہ برسٹ ہوتا ہے، اور وہ لاکھوں لیٹر گیلن پانی جو ہے، جسے آہستہ آہستہ بوندوں کی شکل میں برسنا تھا، جسے بارش کی شکل میں مرحلہ وار نیچے آنا تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم ایک دم اس بادل کو حکم دیتے ہیں، وہ سارے کا سارا پھٹتا ہے، آتا ہے تمہیں خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جاتا ہے، تمہارے پلے کچھ نہیں چھوڑتا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہیں پینے کے لیے پانی کون دیتا ہے؟ سورۃ واقعہ کی آیت، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اللہ فرماتا ہے حبیب یہ ان بندوں سے پوچھو کہ یہ بارش اور یہ پانی یہ میں نازل کرتا ہوں یا تم نازل کرتے ہو؟ یہ میں نازل کرتا ہوں یا تم نازل کرتے ہو؟ کیا کبھی انہوں نے غور کیا کہ بغیر سہاروں کے ہم نے بادلوں کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد ہم نے انہیں حکم دیا اور وہ چلتے چلے گئے؟ پھر اللہ فرماتا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اللہ فرماتا ہے کہ تم ان بارش کے پانی کو سٹور کرتے ہو، ٹوبوں کے اندر، پونڈز کے اندر جمع کرتے ہو اور پھر پیتے ہو۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں چاہتا تو اس بارش کے پانی کو اتنا کڑوا اور زہریلا کر دیتا کہ تم ایک بوند بھی اپنی زبان پر نہ رکھ سکتے، لیکن تم یہ دیکھو کہ ہم نے بادل تو برسائے ہیں، لیکن کیا سمندر کا پانی پیا جا سکتا ہے؟ واٹر ایوری ویئر از واٹر، پانی ہر جگہ پانی، بٹ ناٹ اے سنگل ڈراپ، ایون اے سنگل ڈراپ ٹو ڈرنک، کہ پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں۔ پورے سمندر میں چاروں طرف پانی ہے، آپ اس کا ایک قطرہ نہیں پی سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں ہے؟ ابھی بھی تم لو نشاء جعلناہ اجاجا، میں چاہتا یہ جو بادل جو برستے ہیں اس کے پانی کو اتنا کڑوا کر دیتا کہ تم اس کا ایک قطرہ اپنی زبان پر نہ رکھ سکتے، تمہارے درخت جل جاتے، تمہارا سبزہ جل جاتا، تمہیں ثمرات نہ ملتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلولا تشکرون، تو پھر میرا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں میرا شکر ادا کرتے کہ میں بادل برساتا ہوں اور برسانے کے بعد پھر تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرتا ہوں، تمہارے درختوں کو سیراب کرتا ہوں، تم طرح طرح کے پھل اور اجناس حاصل کرتے ہو؟ کیا تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی؟ کاش ہم نے کوئی سبق سیکھا ہوتا، لیکن ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ خدا کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ بار دیگر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آج ہم پھر ایک بار وہ دعا کرتے ہیں، یہ بادل تیری گرفت میں ہیں، تیرے قبضے میں ہیں، انہیں برسا، لیکن ان کو وادیوں سے باہر لے جا، وادیوں سے انہیں پہاڑوں پر برسا دے، ٹیلوں پر برسا دے، جنگلات میں برسا دے، جہاں تو چاہتا ہے برسا دے، لیکن اپنی مخلوق جو ہے اس کی آبادیاں اور بستیاں جو ہیں یا اللہ انہیں محفوظ فرما لے، ان کی زندگیوں کو محفوظ فرما لے، ان کے آشیانوں کو، ان کے کاشانوں کو محفوظ فرما لے۔ دعا کیا کریں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، فائنینشلی بھی اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن دعا ضرور کریں کہ یا اللہ ان بادلوں کو کہیں اور برسا دے، ان آبادیوں سے دور لے جا، اور اس کے نتیجے میں جو سیل رواں پوری قوت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ آتا ہے۔ میں 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا، مجھے اس کی صداقت کا پتہ نہیں ہے، کہ اس کی سپیڈ مور دین 150 مائلز پر کلومیٹر، یعنی وہ ریلا آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی رفتار اتنی زیادہ ہے، آپ کی گاڑی اگر 110 پہ موٹر وے 120 پہ جا رہی ہو تو آپ گاڑی کا شیشہ نہیں کھول سکتے، اتنی تیز رفتار ہوتی ہے، ہوا اندر آتی ہے، اور کجا کے اتنے بڑے بڑے پتھر جن کا تصور بھی نہیں، موو کیسے کریں، جسے 100 بندہ موو نہیں کر سکتا، رب کا وہ حکم اور وہ پھر رب کا وہ پانی کیسے چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کی طرح بہا کے لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو محفوظ رکھے، اور جو اس آزمائش سے گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی محفوظ فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور دعا کے بعد اس طرف چلتا ہوں جی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کر دے اس نعمت کا چرچا کرنا چاہیے۔
اس نعمت کا چرچا کرنا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا یہ نغمہ یہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ایک بار پھر ماہ ربیع الاول جو ہے وہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک بار پھر جذبے بیدار ہونے والے ہیں، ایک دفعہ پھر بازار سجنے والے ہیں، بزم آراستہ اور مزین ہونے والی ہیں، پروفیشنل لوگوں کی چاندی ہونے والی ہے، اور پھر گمراہیوں کے بازار بھی کھلیں گے اور راہیابی کے بازار بھی کھلیں گے۔ دونوں قوتیں، باطل قوتیں اور حق قوتیں دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ باطل اپنا کردار ادا کرے گا، حق اپنا کردار ادا کرے گا۔ میرے جیسے ناپسندیدہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مصطفیٰ کی سیرت اور اس کے میلاد کی باتیں کریں گے، اور کہیں ایسی ایسی باتیں کی جائیں گی کہ جو ماورائے عقل، ماورائے دین اور ماورائے فطرت ہوں گی۔ دونوں طرح کے طبقات پوری قوت کے ساتھ سرگرم عمل ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اپنی محافل و مجالس کو نچلے درجے پر لا کر، مالی اعتبار سے نچلے درجے پر لا کر، کچھ حصہ جو ہے اپنے KPK میں بھیج دیں، وہ علاقے جو سیلاب زدگان جو ہیں بیچارے بری حالت میں ہیں۔ آپ یقین جانیے آپ کی چند روپے، آپ کی چھوٹی سی رقم جو ہے کسی بھی بے گھر کے پاس پہنچ جائے، آپ کے یہاں میلاد پہ کسی بھی جگہ وہ کروڑوں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ۔ اور رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور قرآن کریم کی اب آیات بینات بھی موجود ہیں، اور جب آپ نے جیش اسرا کے موقع پہ حکم فرمایا کہ سب کچھ لے آؤ، تو لایا جا رہا تھا، تو آخر میں اتنی سی کھجوریں آئیں، تو آپ نے کھجوروں کو پکڑ کے نا اٹھے، اور اٹھنے کے بعد لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ دیکھیں یہ کیا شیئر کیا کرنے آیا ہے، اتنی کھجوریں آپ نے اٹھ کے سارے ڈھیر پر پھیلا دیں۔ فرمایا ابھی تک مجھے ان کی قبولیت کا پیغام نہیں آیا تھا، لیکن جب میں نے چند کھجوریں پورے ڈھیر پر بکھیر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کی قبولیت کا پیغام دے دیا ہے۔ اللہ نے سب ان چند کھجوروں کے بدلے، تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا مال۔ کل میں بیٹھا تھا اپنے آفس، اور اچانک وہ میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، پیرالائز ہو گئے، اور بہت بری ان کی حالت تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بات نہیں کر پاتے تھے، بیوی ٹرانسلیٹ کرتی تھی، ظاہر ہے وہ بھی بڑی عمر کی تھی، 6 بیٹیاں 1 بیٹا، اور 4 کی شادی کر بیٹھے ہیں، ایک کی اب 2 شادی کے لیے رہ گئی ہیں، بیٹا ابھی جاب لیس ہے، جاب نہیں کرتا۔ وہ بیچارہ مجھے تو دیکھ کے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ والد صاحب کے پاس بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، فقہ۔ رو رہا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، غالباً 13 سپٹمبر یہ کچھ بتا رہا تھا کہ مولانا صاحب کچھ کر دیں، اپنا ID کارڈ دے گیا بیگم کا۔ یہ باگڑیاں کوئی جگہ ہے، مجھے تو کبھی اتفاق نہیں ہوا وزٹ کرنے کا، تو ادھر باگڑیاں ہے جگہ، وہاں وہ کوئی چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، تو کہتے کہ وہ تو بیچارے بات نہیں کر پاتے، بات کرتے تو بات سمجھ نہیں آتی تھی، بات کرتے تو تم آپ اگر ملاتے پیسے تھوڑے، میں یہ نہیں کہتا خرچ نہ کریں، خرچ کریں، لیکن اس کو اعتدال پر لے آئیں، اور کچھ رقم بچا کے کسی کی بیٹی کو رخصت کر دیں۔ اجر و ثواب کے پیمانے میرے رب کے پاس ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں ہیں۔ ہم نے اجر و ثواب کے پیمانے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اجر و ثواب کے پیمانے اور اس کا سلسلہ بھی ہم نے اپنے ہاتھوں میں کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دنوں کو یاد کیا کرو، اور میں سمجھتا ہوں میرے نبی کی ولادت کا دن اللہ جو ہے اس کے کرم کا دن ہے، اس کے فضل کا دن ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرماتے ہیں جب تم پر کوئی میرا فضل اور کرم ہو جائے، کوئی رحمت ہو جائے، تو اس پر اظہار مسرت کیا کرو۔ میرے نزدیک تو رسالت امام علیہ السلام کی ولادت کا دن سب سے زیادہ فضل اور کرم کا دن ہے۔ آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہوں۔ میرے نزدیک جس دن میرے نبی کی ولادت ہوئی وہ سب سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم کا دن تھا، کہ جب کفر اور جہالت کے اندھیرے ختم ہونے تھے اور ظلمتیں چھٹنی تھیں اور نور نے پھیلنا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، کہ میرے نبی جو ہیں جو تمہیں دے دیں لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ اظہار محبت کا یہ بھی طریقہ ہے۔ پیر کے دن روزہ رکھنے سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، امام مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ولدت فیہ، میں پیر کے دن پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر جو ہے میں نے اعلان نبوت، اظہار نبوت کیا، اور یوم بعثت وانزل علی فیہ، اسی دن مجھ پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، پیر کا دن۔
ہاں نبی کا نفس ہی. اب میں ابھی وہ راستے میں آ رہا تھا اور وہ میسیج آیا, میں نے آن کیا تو وہ پوچھ رہے تھے کہ علامہ صاحب وہ کیسے ہیں, ہمارے نمازی ہیں, نوجوان بچہ ہے, عقیقے کا پوچھ رہے تھے. اور وہ مجھے فرما رہے تھے کہ علامہ صاحب آپ مجھے ایسا کریں, وہ بچے بھی گاڑی میں سن رہے تھے, آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو عقیقہ ہے یہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے, شوافی کے نزدیک کیا ہے, مالکیہ کے نزدیک کیا ہے, حنابلہ, چاروں جو ائمہ فقہ ہیں مجھے بتائیے کہ ان کے نزدیک عقیقہ کیا ہے اور رسالت امام علیہ السلام کا حکم کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. کیسا لگا سوال آپ کو عمران صاحب, افتخار صاحب؟ یہ مسجد کی یہ لائٹ کہاں سے آئی ہے, اور وہ یہ جو باہر یہ شیڈ لگائے ہیں یہ ذرا اس کا بھی مجھے بتا دیجئے گا, اور یہ جو ٹائل لگی ہے یہ کہاں سے آئی ہے, اور یہ جو باہر یہ کھڑکیاں لگائی ہیں اور یہ گلاس لگایا ہے اور ٹنٹڈ گلاس ہے, یہ سارا کہاں سے آیا ہے, ذرا مجھے تفصیل بتا دیجئے. از اٹ ریلیونٹ اور irrelevant؟ آپ نے کہا مولانا نماز پڑھیے, تشریف لے جائیے, جس کام آئے وہ کام کیجئے. سمپل کویسچن کہ جی عقیقہ کیا ہے, سنت ہے, واجب ہے, گائے میں پاسبل ہے, 2 بکریاں ہیں, 1 بکرا ہے, بلکہ میں تو اتنے سوال بھی پسند نہیں کرتا. سمپل کویسچن مولانا کو عقیقے کے بارے میں بتا دے, اور اگر میں جواب دے دوں اس کو حتمی سمجھیں اور سمجھنے کے بعد کام کریں. مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کلاس پڑھانا شروع کر دوں کہ شوافی نے کیا کہا, مالکیہ نے کیا, حنابلہ نے کہا, اور یہ میں آپ کو بتانا شروع کر دوں؟ کیسی بات کرتے؟ بات سوال کریں, سمپل کویسچن کریں, وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے جی. اور رسالت امام علیہ السلام فرمایا ان النبی کا نفس بعد النبوہ, رسول کریم علیہ السلام نے اپنا عقیقہ بعد النبوہ کب کیا؟ آپ نے نبوت کے بعد, اعلان نبوت کے بعد. اب کہتے ہیں وہ کہہ رہی ساتھ, اب کل پرسوں پھر فون آ گیا کہ علامہ صاحب وہ 7واں دن تو یہ بنتا ہے اور وہ 1 دن پہلے سب کو اکٹھا کرنا ہے, آنا ہے, تو کیا از اٹ پاسبل کہ 1 دن پہلے کر لیا جائے؟ اتنے 90 تلے لوگ ہیں آپ, اتنے باریک بین ہیں آپ, یعنی اس طرح گھنٹوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. یہاں تو اب میں کوئی بات کروں کہ مولانا تنقید کرتے ہیں, تنقید نہیں کرتا, اتنی باریک بینی میں نہ جائیں. اگر آپ 1 دن پہلے کر لیں گے, دعا کریں آپ 7 دن کریں, اللہ قبول فرما لے. بات تو قبولیت عدم قبولیت کی ہوتی ہے, بات تو اس کی ہے. آپ کو 7واں دن ہے, نہیں جی انہوں نے کہا جی 14ویں دن سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. آپ خود ہی مفتی بنے بیٹھے ہیں, خود ہی سارے فیصلے کیے چلے جا رہے ہیں, نہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, نہ آج میں نے حدیث پڑھائی, صبح میں نے حدیث کا سبق پڑھایا. اب حدیث سمجھنا آپ کا کام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تمہیں تھوک آئے تو تم نے کوشش آگے نہ پھینکیں اور تھوک کو نیچے پھینک کے بائیں پاؤں سے مسل دیں. یہ میں نے آج صبح حدیث پڑھائی ہے. میں مساجد, کتاب المساجد میں نے شروع کرا رکھا ہے. 8ویں سال کو دورہ حدیث کو ماسٹر کی کلاس پڑھا رہا ہوں, اور پے در پے احادیث آ رہی ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا کہ دیوار پر تھوک تھا جسے آپ کھنگار کہتے ہیں, تو رینٹ تھی, آپ آگے بڑھے, آپ نے اس کو کھرچا اور آپ کے بالکل محراب پر تھا. کھرچنے کے بعد 7 خاتون دوڑ کے آئی تو خوشبو لے آئی, خوشبو لگا دی. میں نے پے در پے احادیث پڑھائی ہیں, ایک حدیث بھی آپ کو بیان کر دوں تو آپ سارے جو ہیں مینٹلی آپ کا جو ہے وہ سارا ڈس آرڈر شروع ہو جائے گا. یار یہ کیا ہے کہ آپ تھوک پھینکیں گے, یہاں پھینکیں گے تھوک بائیں, اچھا یہ آیا کہ تھوک کو رگڑنا دائیں پاؤں سے ہے یا بائیں پاؤں سے ہے, تو آیا کہ نہیں بائیں پاؤں سے آپ نے اس کو جو ہے اس کو رب کرنا ہے, اریز کرنا ہے وہ تھوک کو یہاں سے. تو کیا یہ احادیث آپ کو میں سناؤں؟ تو گویا میں آپ کے ایمان کو ڈی ٹریک کرنے میں سب سے زیادہ مستعد اور چاقو چوبند ہوں. آپ کا کام نہیں حدیث پڑھنا. مجھے رسالت پہلے تو نماز بھی, اچھا اب کیا کیا ہے, سوشل میڈیا پر حدیث چھوڑ دی ہے کہ جی وہ مسجد کے اندر جوتے پہن کے نماز پڑھنا, اور وہ حدیث بھی وائرل ہوئی اور مجھے 2-4 لوگوں نے بھیجا کہ جی وہ مسجد میں تو جوتے پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے. تو آپ اتنے چھننے مننے کاکے ہیں, فیڈر پیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ مسجد میں جوتے پہن کے نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی. حدیث دھڑ دھڑ وائرل ہوئی اور لوگوں نے مجھے بھیجنا شروع کر دی. وہ بات اس وقت کی تھی جب ابتدائی دور تھا اسلام کا. اب آپ لوگ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے, آپ بائفرکیٹ نہیں کر سکتے کہ حدیث
کب تھی اور آخر میں کیا حکم ہے. شروع میں رفع یدین کیا، بعد میں منع فرما دیا. فرمائی گھوڑے کی طرح دم کی طرح بار بار ہاتھ نہ ہلایا کرو، آرام سے ایک بار رفع یدین کرو، سکون سے نماز پڑھو. اب بات یہ ہے کہ اب یہ کام تو میرا ہے، میرا کام آپ نے سنبھال لیا ہے، اپنا کام مجھے نہیں آپ دیتے کہ مولانا کی مالی حالت نہ اچھی ہو جائے. اپنے مال پر بھی قبضہ ہے اور میرے دین سکھانے پر بھی آپ خود قبضہ کیے چلے جا رہے ہیں. میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کی براہ راست مداخلت شروع ہے. اپنے ڈپارٹمنٹ میں مجھے آنے نہیں دیتے، مجھے بلائے نا اپنی دکان اور فیکٹریوں پر، مجھے بھی شیئر دے نا. جب میرے جو ٹیچنگ کے اندر میری تعلیمات میں انٹرفیئر کرتے تو مجھے بھی کرنے تھے. ایسے پتہ نہیں کیا کیا سوال کرتے رہتے، میری سمجھ سے بالا تر ہے. آپ سے کہنے کا مطلب ہے ٹو دی پوائنٹ کویسچن کریں، بڑا مختصر. رسالت امام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی قوم کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ کثرت سوال ہے. کیا تھی؟ کثرت سوال. مختصر سوال کریں، فتویٰ پوچھتے ہیں، پورے گھر کی کہانی لکھ کے بھیج دیتے ہیں، 4 صفحے افتخار صاحب 4 پیجز آ جاتے ہیں. اب میں 4 پیجز کیسے پڑھوں؟ ان 4 پیجز کو میں نے کنکلوڈ کر کے 4 لائنوں میں لے کے آ جاتا ہوں کہ اصل یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے. وہ تو ساری بہو نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. ابھی جمعے کے بعد پھر لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، جی وہ ڈائیورس ہو گئی، یہ کہا. اچھا پھر بات کو ایسے گھماتے ہیں کہیں مولانا مان جائے کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی. ایسے گھمائیں گے، نہیں بڑے غصے میں تھا اور اتنا پاگل ہو گیا تو سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی تو اس نے بیوی سے کہا طلاق، تو غصے میں طلاق ہوتی نہیں ہے. تو میں کہ یہ ہونا نہ ہونا یہ بتانا آپ کا کام ہے، یہ میرا کام ہے. تو میں نے کہا اسے غصے میں یہ تو نظر آ رہا تھا یہی میری بیوی، اس کو میں نے طلاق کہنا ہے. اس دیوار کی طرف تو منہ اس نے نہیں کیا، نہ ماں کی طرف منہ کیا ہے. یہ کیسا غصہ ہے کہ دیوار ماں اور بیوی میں امتیاز برقرار ہے، وہ امتیاز برقرار ہے لیکن غصے سے پاگل ہو گیا. نہ جانے وہ کیسی میڈنس تھی، کیسا پاگل پن تھا. ایسے باتوں گھماتے ہیں کسی طرح مولانا حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے ایسے لوگوں سے. یہ کنز المال کی روایت لے رہا ہوں جی. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابی ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں، قال لما خلق اللہ آدم اخبرہ ببنیہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کو آپ کو آدم علیہ السلام کو پوری ان کی اولاد دکھائی. فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض، اور دکھایا کہ آپ کی اولاد میں ہم نے بعض کو کچھ کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. اور فرمایا فرعانی، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا اسفلہم نورا ساطعا، باٹم میں ایک نور چمک رہا تھا. تو میں نے پوچھا فقالا یا رب، میں نے اپنے رب سے پوچھا من ھذا، یا اللہ یہ جو ایک روشنی ہے یہ کس چیز؟ یہ حدیث ہے جی کنز المال کی، راوی ابی ہریرہ ہے. تو اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ روشنی، یہ چمکتی ہوئی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال اللہ تعالیٰ ھذا ابنک احمد، یہ آپ کے بیٹے کون ہیں؟ احمد ہیں. هو الاول هو الاخر هو الاول وهو الاخر وهو اول الشافعین وهو اول المشفعین. یہ سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے انہی کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ حدیث میں آدم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میری اولاد دکھائی جب میں جنت میں تھا اور میں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ نور جو چمک رہا ہے یہ سارا کا سارا نور جو ہے یہ آپ کی اولاد میں محمد رسول اللہ کا نور ہے. پوچھا عطا بن یسار سے، امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ عبداللہ بن عمر بن عاص نے پوچھا کیا تمہاری تورات میں بھی ذکر ہے رسالت امام علیہ السلام کا؟ کوئی ذکر پوچھا، ہمارے نبی کا ذکر ہے. کہتے ہیں جی کچھ آیات ہیں تورات کی، النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین انت عبدی ورسولی. یہ تورات کی عبارت ہے، تورات کی عبارت. سمیتک المتوکل، ہم نے آپ کا نام متوکل رکھا. لیس بفد، یہ جو آخری نبی آئیں گے. اچھا آپ ایسا کریں نا، ان کو ریموٹ کو کرنے دیں، آپ مجھے دیکھیں، میں اریٹیٹ ہو رہا ہوں. وہ ریموٹ کو چھیڑے تو سب ادھر دیکھی جا رہے ہیں، اندر سے نہ جانے اے سی کے اندر سے کیا نکل آئے گا، کوئی برفانی ہوائیں شروع ہو جائیں گی. آپ مجھے دیکھیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں دیکھ رہے. اور سارے ادھر بھی ادھر بھی اس کو ان کو دیکھے جا رہے ہیں. مولانا کھڑے ہو کے دیدار کروائیے اپنا، ان کو 5 منٹ ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر حدیث مصطفیٰ سنیں تو صحیح. میں تورات کی عبارت پڑھ رہا ہوں، وہاں آپ ادھر دیکھی جا رہے ہیں. دیکھو اللہ کے بندو کیا دیکھنا ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر؟ اے سی ہے آپ کے گھروں میں 10 اے سی لگے ہوئے ہیں، تو پہلے کبھی نہیں دیکھے ایسی. چلنا ہوگا تو چل جائے گا، نہیں تو صبر سے کام لیجئے. ٹھیک ہے، حدیث مصطفیٰ سنیں.
رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری حدیث کو سنا، اور پھر دل میں بٹھا لیا، فرمایا جب اسے موت آئے اس کا کفن اتار کے دیکھنا، اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے سی کو دیکھنا اور چہرہ روشن ہو جائے گا، فرمایا میری حدیث کو سننا تو مجھے سنانے دیں، آپ سنیں مجھے، آپ چھوڑ دیں اس کو، وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ تو تورات کے اندر امام بخاری کی حدیث دے رہا ہوں، عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات میں پڑھا، عمر بن عاص کو بتایا، ہم نے پڑھا جو اس نبی کی اوصاف ہیں لیس بفظ، فرمایا کہ وہ جو نبی تشریف لائیں گے ہرگز تند خو نہیں ہوں گے، بد مزاج نہیں ہوں گے، ولا غلیظن، اور نہ سخت گو ہوں گے، ولا سخابن فی الاسواق، بازاروں میں چلیں گے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے۔ ہماری تورات کے اندر یہ صفات موجود ہیں نبی کی، ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور برائی کو برائی سے دور نہیں کریں گے، جو برا کرے گا اس کے ساتھ بھی بھلا کریں گے، اس کے ساتھ بھی کیا کریں گے؟ بھلائی کریں گے۔ ولیکن یعفو و یغفر، معاف کر دیا کریں گے اور دوسروں سے درگزر کیا کریں گے۔ اور یہ بھی ہماری تورات کے اندر آیا، امام دارمی کی روایت ہے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، وہ امت الحمادون، اور ان کی امت حمادون ہوگی۔ آپ امت مصطفیٰ ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حمادون قرار دیا ہے، یہ آیات بھی موجود ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اللہ آپ کو حمادون، اللہ نے فرمایا رسالت امام نے سے پوچھا یا رسول اللہ حمادون کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں بھی رب کی تعریف کرتے ہیں اور کشادگی میں بھی رب کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ میری امت کا خاص وصف ہے، مصیبت ٹوٹ جائے صبر کرتے ہیں پھر بھی رب کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر آسانی آ جائے پھر بھی رب کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تورات میں اس امت کی جو توصیف اور تحسین دیکھی کہ یہ حمادون میں سے ہیں جی، یہ حمد کرنے والے اللہ تعالیٰ کی۔ اور فرمایا فی السراء والضراء، مشکل میں بھی یحمدون اللہ فی کل منزلۃ، ہر جگہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، جہاں بھی اتریں گے الحمدللہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، شکر ادا کرتے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَيُكَبِّرُونَ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ، اور جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کوئی اعزاز بخشے گا وہ فوراً اللہ کی تعریف کریں گے، تکبیر بیان کریں گے۔ رُعَاةٌ لِلشَّمْسِ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، اور یہ سورج کو دیکھتے رہیں گے اور سورج کو دیکھ دیکھ کے اپنی نمازوں کا تعین کریں گے۔ یہ تورات میں آپ کے بارے میں لکھا ہے، جو امت مصطفیٰ آنے والی ہے یہ سورج کو دیکھ کے اپنی نمازوں کا تعین کیا کرے گی۔ اور پھر کیا آگے کیا فرماتے ہیں، اذا جاء وقتھا، کہ اس کا وقت کب آئے گا، تزارون علی انصافہم ویتودعون علی اطرافہم، ایک تو یہ وضو کیا کریں گے، منادیہم ینادی فی جو السماء، پھر ان میں سے کوئی ان کا بندہ کھڑا ہو جائے گا اور فضاؤں میں ایک آواز بلند کرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ امت مصطفیٰ کی تعریف تورات کے اندر موجود ہے۔ صفٌ فی القتال، یہ جہاد کریں گے تو صفیں بنائیں گے، وصفٌ فی الصلاۃ سواء، اور نماز پڑھیں گے تو بھی صفیں بنائیں گے، لہم باللیل دوی وکدوی النحل، اور نماز ایسے پڑھیں گے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، ایسے پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے پڑھتے ہیں نا۔ تو یہ تورات کے اندر لکھا ہے کہ جو مصطفیٰ کی امت آنے والی ہے آخری نبی کی، یہ نماز یوں پڑھے گی جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے شاہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجنا ہوتا تو کسی بہت ہی مالدار کو بھیج دیتا یا فرشتے کو بھیج دیتا، تو آپ ممبر پر تشریف لائے۔ حدیث امام ترمذی کی، راوی حضرت عباس آپ کے چچا، حدیث کا نمبر 3607، آپ نے فرمایا فقام النبی علی المنبر فقال من انا، پوچھا میں کون ہوں، فقالوا انت رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے جب مخلوق کو تخلیق کیا، جنوں انسانوں کو تخلیق کیا، فجعلنی فی خیرہم، اور سب سے اچھی جو قسم تھی مخلوق کی، جو سب سے اچھی نوع تھی، کائنڈ تھی کریچر کی، وہ تھی انسان، اللہ نے مجھے انسانوں میں پیدا کیا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا، انسانوں کو عرب اور عجم کے اندر تقسیم کیا۔ وجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ تعالیٰ نے پھر سب سے جو بہتر طبقہ تھا عرب کا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم قبائل، اللہ نے پھر قبائلوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی فی خیرہم، اور مجھے سب سے بہتر قبیلے قریش کے اندر پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم بیوتا، اللہ نے پھر گھروں کو تخلیق فرمایا۔ فجعلنی خیرہم بیتا، اللہ نے سب سے بہترین گھر جو ہے بنی ہاشم مجھے اس میں پیدا کیا۔ وانا خیرہم نسبا، اور میں
نسب کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہوں، میں نسب کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہوں، وَخَيْرٌ بَيْتًا، اور اپنے گھر کے اعتبار سے بھی میں اللہ کی مخلوق کے جتنے بھی گھر ہوں گے ان میں سب سے بہتر گھر میرا ہے۔ اور وہ آپ کو یاد ہوگا رومن امپائر کے بادشاہ نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا نسب کیسا ہے، تو انہوں نے کہا ہوا فینا ذو نسبین، کہتے ہیں ان کا نسب انسب ہے، سب سے بہترین نسب کے مالک ہیں۔ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے آپ سے پوچھا گیا امام ترمذی کی حدیث 3609 نمبر، متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ، نبوت کب ملی آپ کو؟ کیا کب ملی؟ کیا فرمایا قال آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور بدن کے درمیان تھے، میں تب بھی اللہ کا نبی تھا، تب بھی میں کیا تھا؟ اللہ کا نبی تھا جی، فرمایا ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے، فرمایا کب نبوت ملی؟ کا جب آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندھا جا رہا تھا تب اللہ نے مجھے نبوت کا عطا فرمایا۔ یہودی ہیں جی مشکم، سلام بن مشکم یہودی ہے اور بشر بن برہ، دونوں بڑے گہرے دوست تھے، اور ایک ایمان لے آئے، بشر بن برہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو دوست کا ہاتھ تھا، میں کہتے یار بات تو سنو، ادھر آ جاؤ میرے ساتھ، ایک کونے میں لے کے کہنے لگا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، قد کنتم تستفتحون علینا بمحمد، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں اور تم جب ہماری مشرکین سے جنگ ہوتی تھی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، وَأَنَا أَهْلُ الشِّرْكِ، اور ہم مشرک شرک کے مقابلے ان کے مقابلے مدد مانگے تھے۔ فرمایا ہماری وہ صفات جو ہم نے تورات میں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ اللہ نے تورات میں بیان کی، کیا اس ذات کے اندر موجود نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں تو صحیح، پر میں کہہ نہیں سکتا، میں اپنے قبیلوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام فرماتے ہیں الذین آتینہم الکتاب، اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی اور عیسائی جنہیں میں نے کتاب دی ہے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کی شناخت میں سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کے خد و خال اور ان کی شخصیت کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے، اپنے بیٹوں سے زیادہ یہ میرے نبی کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ میں نے انعام کی سورۃ انعام کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے اتنا ایسے پہچانتے تھے۔ اور سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر جو ہیں اے حبیب آپ کے پیارنے سے پہلے یہ اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب آپ تشریف لے آئے، مَا عَرَفُوا کافروا بہ، انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، خدا کی لعنت ان لوگوں پر۔ اور یہ سب دعائیں مانگا کرتے تھے، اور بس یہ قرہ جس کے نام نکل آئے، اور جن کے نام قرہ نکلا ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ قرہ نکلا تھا صدیق اکبر کے نام نکلا تھا، قرہ نکلا تھا عمر فاروق کے نام نکلا تھا۔ قرہ اگر نکلا ہے ان محبتوں کا تو عثمان غنی اور شیر خدا کے، میں اس پر بھی بات کرتا ہوں، محبت جو ہے وہ کس حد تک جاتی ہے، کتنی اختیاری ہے کتنی بے اختیاری ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ دو باتیں آپ سے کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ کرتا ہوں نا جی کہ صحابہ کو محبت کتنی تھی؟ محبت تھی، ہاں۔ ہمارے محدثین کہتے ہیں شغفہم بہ وتعشقہم ایاہ فلا صبر لہم، فرماتے تھے صحابہ کے دل کو قرار نہیں آتا تھا جب تک کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، ان کو سکون اور قرار نہیں آتا تھا۔ فرمایا جب آپ کو دیکھتے تھے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں اور ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا تھا۔ اس قدر محبت تھی صحابہ کو رسالت ماور اسلام سے۔ اور سیدنا صدیق اکبر یہ خطیب اول ہیں، پتہ ہے آپ کو اسلام کے خطیب اول کون ہیں؟ سب سے پہلے مکہ میں خطاب کس نے کیا تھا؟ صدیق اکبر نے کیا تھا، صدیق اکبر نے۔ اور کفار کے اندر بیت اللہ کے اندر آپ نے خطاب فرمایا تھا، لوگوں نے پکڑ کے آپ کو بہت مارا، اتنا مارا جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب آپ کی زندگی باقی نہیں رہی، اب آپ کی موت واقعہ ہو چکی ہے، اور چھوڑ کے چلے گئے۔ گھر والے آئے، وہ بھی میت سمجھ کے اٹھا کے گھر لے گئے۔ ابو قحافہ آئے اور آپ کی صاحبزادیاں بھی آئیں، گھر لے گئے، اور دیکھا تو سانس ابھی باقی تھے۔ کافی دیر انتظار کرتے رہے، پانی کی کوشش پلاتے رہے، ڈالتے رہے۔ جب آپ کی آنکھ کھولی تو سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ صدیق اکبر
اکبر کا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنی حالت خراب کہ اٹھا کے لائے چارپائی پہ، اور جب آنکھ کھولی تو پہلا سوال کیا تھا؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ تمام خاندان والے غصے سے اٹھ کے چلے گئے۔ اتنا ہو جانے کے بعد ابھی پھر پوچھ رہے ہیں کہ نبی کا کیا حال ہے؟ فرمایا ان کو خود سنبھالو، ہم نہیں سنبھال سکتے۔ ماں بار بار کہتی رہیں کھا لو کھا لو، کھلاتی پلاتی رہیں۔ فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک مجھے خبر نہ دے دو کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ میں گھونٹ پانی لے لوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد میں آپ کی والدہ نے کہا واللہ ما لی علما بصاحب، میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے نہیں پتا تمہارے دوست کا کیا حال ہے۔ اے عبداللہ مجھے نہیں پتا تیرے دوست کا کیا حال ہے، آپ بار بار پوچھے کچھ کھا تو لو۔ فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی حالت خراب تو ماں سے کہتے ہیں آپ ایسا کریں نا، آپ جمیل بنت خطاب کے پاس چلی جائیں، ان کو پتہ ہے میرے نبی کہاں موجود ہوں گے، ان سے جا کے کہو آپ کو ساتھ لے جائیں۔ اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ گئیں، پتہ چلایا تو آپ دار ارقم میں موجود تھے۔ صدیق اکبر کو چارپائی پہ ڈالا اور چارپائی پہ ڈال کے وہاں لے گئے، اور لے جانے کے بعد رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اور پوچھا جا کے نبی کریم علیہ السلام کے، آپ کی والدہ بھی سن رہی تھیں صدیق اکبر کی، وہاں جا کے جب رسالت مآب علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام اٹھے اور صدیق اکبر کو بوسے دینے شروع کر دیے، لگاتار بوسے دیتے جا رہے۔ فَأَقَبَّ عَلَيْهِ رسول اللہ، اقبا کہتے جھک جانا، کسی کے اوپر ایسے گر جانا۔ فَأَقَبَّ رسول اللہ علیہ، آپ ان کے اوپر ایسے جھک گئے، لیٹ گئے۔ فَقَبَّلَهُ وَأَقَبَّهُ، ان کو چومتے رہے اور ان پر جھکے رہے۔ وعلیہ المسلمون، اور جو باقی مسلمان تھے وہ بھی چوم رہے تھے، جھک رہے تھے۔ اور رق لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اتنی رقت طاری ہوئی، رقہ شدیدۃ، کہ پورا وجود آپ کا لرز رہا تھا صدیق اکبر کا حال دیکھ کے۔ لیکن رسالت مآب علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد چومتے رہے اور بڑی محبت سے آپ عرض کرتے ہیں بے ابی امی و یا بے ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے، لیسا بی باسن، مجھے اپنی جان اور اپنی تکلیفوں کی فکر نہیں ہے، الا ما انا نال الفاسق من وجہی، بلکہ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے تسلی دلاسا دیا۔ ان لوگوں نے محبتوں کی جو مثالیں قائم کی ہیں، ہم اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتے۔ کر سکتے ہیں پیش؟ آپ کو یہ علامہ صاحب کر سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں کہ شدت کی گرمی ہے، سر سے پسینہ چل کے ٹخنوں تک آ رہا ہے، اور ہم حدیث مصطفیٰ سن رہے ہیں، ہمیں کوئی بے قراری نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی اضطراب نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لمحات میں، ان ساعتوں میں، شدت تکلیف میں ہم اپنے نبی کی حدیث کو سماعت کر رہے ہیں۔ ان کی محبت میں اس سے زیادہ بھی تکلیف آئے گی تو ہم اٹھانے کو تیار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق کی بات میں کروں تو میں روایات ہیں جی، قاضی ایاز مالکی ہیں، امام قسطلانی ہیں، سب نے آپ سے پوچھا شیر خدا سے کیف کان حبکم لرسول اللہ، جواب سنیے گا، پوچھا کہ علی آپ کو کتنی محبت ہے، کیسی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام سے؟ جواب ان کا سننے والا ہے جی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قونا واللہ احب الینا، خدا کی قسم مجھے میرے نبی کی ذات جو ہے، من اموالنا، مجھے اپنے کس سے زیادہ پیاری ہے؟ اموالنا، کس سے؟ مال کی جمع اموالنا، وہ اولادینا، مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ، حسن حسین سے بھی زیادہ مجھے آپ کی ذات محبوب ہے، وہ آبائینا، مجھے اپنے آبا و اجداد سے بھی زیادہ پیاری آپ کی ذات ہے، وہ امہاتنا، اور میری ماں، دادی، پردادی، نانی پڑنانی، اس سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے، ومن الماء بارد علی الظما، اور جب گرمی کی شدت میں زبان کھنچ کے پیچھے چلی جائے اور اس وقت ٹھنڈا گھونٹ جو انسان کو راحت دیتا ہے پانی کا، مجھے اس سے بھی زیادہ آپ کی ذات عزیز ہے۔ اور نماز عصر قضا ہوئی تھی، ایسا ہی ہوا نا؟ میرا خیال ہے بتا دینا چاہیے یا رسول اللہ آپ بعد میں آرام فرما لیجئے کہ مجھے پہلے نماز عصر تو ادا کرنے دیں۔ نبی کے لیے نے پوچھا نہیں کہ آپ کی نماز قضا ہوئی یا نہیں ہوئی، تو آپ نے جب آئے اور آپ نے سر رکھا، اور یہ طبرانی کی روایت ہے، موجم الکبیر سے بھی میں لے رہا ہوں جی، اور حیثمی نے مجمع الزوائد میں، قاضی ایاز نے بھی اس کو نقل کیا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے پوچھا ہی نہیں ہے،
آپ نے سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد آپ نے آرام فرما لیا۔ علی مرتضیٰ شیر خدا جو ہے بالکل خاموش ہو گئے، انہوں نے یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ بھی میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، نہیں بتایا، خاموش ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے سر رکھا اور آرام فرمانا شروع کر دیا۔ ایک آفتاب میری گود میں تھا اور دوسرا آفتاب جو تھا ایک طلوع ہو رہا تھا اور ایک مائل بغروب تھا۔ ایک طلوع ہو رہا تھا، چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور دوسرا آفتاب جو ہے اپنی منازل اور مدارج طے کرتا ہوا اپنے غروب ہونے کی طرف جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، کبھی رخ مصطفیٰ دیکھوں کبھی اس کو دیکھوں کہ یا اللہ یہ ٹھہر ہی جائے، اسے یہ ٹھہر ہی جاتا تو بہتر تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اچانک غم سے میری آنکھ میں سے آنسو نکلا اور رخ مصطفیٰ پہ گرا۔ آپ کی آنکھ کھلی، فرمایا علی کیا بات ہے، اتنے مغموم کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ اور تو کوئی بات نہیں تھی، نماز جاتی رہی ہے، نماز چلی گئی۔ تو فرمایا قضا پڑھ لو نا، اس میں کیا حرج ہے، چلی گئی تو قضا ادا کر لیں۔ آپ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ پھر مسلسل دیکھی جا رہے ہیں رخ مصطفیٰ کو۔ فرمایا میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے پتہ چل گیا۔ ہاتھ اٹھائے، باہر آ کر میں اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ یہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں مصروف تھا۔ آپ نے حدیث کے الفاظ پہ غور ہی نہیں کیا۔ نہیں، سو کون رہے تھے، آرام کون کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں آرام کر رہے تھے نا۔ فرمایا اللہم ان علی فی طاعتک، یا اللہ علی آپ کی اطاعت کر رہے تھے اور آپ کے رسول کی اطاعت کر رہے تھے۔ فردو علیہ الشمس، یا اللہ اس پر سورج کو لوٹا دے، اس پر سورج کو۔ ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ یوں لگا جیسے سورج کی تنابیں کسی نے کھینچ دی ہوں، اور وہ ڈوبتا سورج واپس اپنی جگہ پہ پلٹ آیا۔ اور رسالت امام علیہ السلام فرمایا علی نماز ادا کر لو، تمہاری نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ محبتیں تھیں جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی مرتضیٰ شیر خدا اطاعت خدا میں مشغول تھے؟ بولے اب تو لائٹ آ گئی۔ کیسے مصروف تھے؟ آپ فرمائیے علامہ صاحب، اللہ کے رسول کے اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی اللہ ہی کی نافرمانی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یا اللہ علی آپ کی اطاعت میں تھا، میں سر رکھ کے آرام کر رہا تھا اور علی نے مجھے جگایا نہیں ہے۔ محبتوں کے پیمانے اور یہ سانچے، ہم اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے خیرات عطا فرما دے۔ موسم کی شدت کو دیکھتے شاید میں کوئی بات جلدی ختم کر لوں جی، دو باتیں آپ سے اور کر لیتا ہوں جی، اور کسی نہ کسی مرحلے پر بات کرتا چلا جاتا ہوں۔ ایک کنال کا گھر ہے، ایک کنال کا گھر ہے، انتقال ہو گیا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ ایک کیا ہے؟ ماں بھی فوت ہو گئی، بھائی بھی کوئی نہیں ہے، چچا بھی کوئی نہیں ہے، دادا دادی بھی نہیں ہے، ایک اکلوتی بیٹی وارث ہے۔ مولانا صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے بتایا ہے، وہ کہتی ہیں میں خود بھی جانتی ہوں، مجھے خود بھی پتہ ہے کہ میری جو والدہ تھی ان کی خواہش تھی اس گھر کنال کے گھر پہ جو ہے وہ کچھ حصہ دے دیا جائے یا کچھ کر دیا جائے تاکہ اس پر مسجد اور مدرسہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ آپ کی توجہ میری طرف ہے؟ یہ میں آپ کی گھروں میں جو معاشرتی بگاڑ ہے، یہ شرعی بگاڑ ہے، وراثت کے حوالے سے اس پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ مولانا آ گئے، انہوں نے کہا کہ بھی آپ کی والدہ کی بڑی خواہش تھی، وہ تو یہاں مسجد مدرسہ بنانا چاہتی تھیں، آپ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا جی بھائی اس پہلے آلریڈی مدرسہ موجود ہے، اسی ہمارے ایریے کے اندر مسجد بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کیا آپ کو آپ کی والدہ نے کہا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہا تو تھا امی نے کہ میری خواہش ہے، میری کیا ہے؟ خواہش ہے، مسجد مدرسہ بننا چاہیے۔ اور اب آپ سے ایک سوال ہے عمران صاحب، آپ ہی بتا دیں کیا وصیت اور خواہش دونوں ایک ہیں؟ ایک ہے؟ اس کو میں وصیت میں کنورٹ کر سکتا ہوں خواہش میں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں مولانا نے ایک بندہ دو جتھے کے جتھے لے کے آگے پریشرائز کرنا شروع کر دیا، یہاں تو مدرسہ اور آپ کی، اور پھر یہ بتایا کہ اگر آپ مدرسہ مسجد نہیں بنائیں گی تو آپ کی والدہ کو قبر میں دردناک عذاب ہوگا، ان کی روح بے چین رہے گی، بے قرار رہے گی، جو کہ آپ نے ان کی خواہش کو پورا نہیں کیا۔ تو بیٹی تھر تھر کانپی جا رہی، کہیں سے نمبر ڈھونڈ لیا اور مجھے اپروچ کر لیا کہ مولانا سے یہ تو بڑی میری ماں کی نہ جانے کیا حالت ہے، میں کروں یا نہ کروں؟ میں کہ بیٹا خاموشی سے، کوئی اور ہے
کہتی نہیں علامہ صاحب اور نہیں، میں کہ پورا مکان آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اللہ فرماتے ہیں اگر بیٹی اکیلی وارث ہو تو آدھی جائیداد بیٹی لے جائے گی، اگر دوسرے ورثاء نہیں ہیں تو جو باقی آدھی بچے گی بھی رد کے طور پر بیٹی کے پاس لے جائے گی۔ میں کہ بیٹا یہ مکان آپ کا ہے۔ وصیت میں اور خواہش کے اندر فرق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا نے پریشر بلڈ اپ کر دیا حد سے زیادہ، یہاں مسجد قائم کریں اور مدرسہ قائم کریں، اور اگر آپ نہیں قائم کرتی تو آپ کی ماں کی روح کو بڑی تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میری ماں کی روح کو زیادہ تسکین اس وقت ملے گی جب میں پورے گھر پر قبضہ کر کے اس کو اپنے تصرف میں لے آؤں گی۔ میری ماں کو تسکین اس وقت ہوگی کیونکہ میرے رب نے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، چونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ تو اکیلی بیٹی یہ سارا تیرا ہی ہے، تو جب میں رب کی بات مانوں گی تو میرا رب بھی راضی ہو جائے گا، جب مجھ سے راضی تو میری ماں سے بھی راضی۔ واٹ ایموشنل بلیک میلنگ! ایسا نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما، جس کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کے ساتھ کسی کی زمین کی ایک بالشت بھی جو ہے قبضہ کیا، فرمایا طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اراضین، اللہ قیامت کے دن اس کے گلے میں 70 زمینوں کا طوق ڈالے گا۔ آپ نے تو کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کیا ہوگا نا؟ نہیں؟ یا تو بول پڑے، ایسے ہی کوئی تھوڑی سی 2-4 انچ سرکا کے اپنی باؤنڈری آگے بڑھا لی ہو، تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی، نہیں؟ چلیں اتنا تو مان جائے نا کہ آپ نے اسٹیٹ اور ریاست اپنا بڑا سا ریمپ اندر سے شروع کر کے سڑک کے درمیان میں لا کے ریاست کی زمین پر تو قبضہ کیا ہے نا؟ کہ جی علامہ صاحب کیا ہے، یعنی میں آ جاؤں گا آپ کے گھروں میں، یہ دیکھ لیجئے گا، میں نے آ جانا ہے، وہ زمین آپ کی نہیں ہے، وہ مفاد عامہ کے لیے وہ ریاست کی زمین ہے، اور آپ نے بڑے بڑے ریمپ بنا کے سڑک کے درمیان میں آ کے جو قبضہ کر رکھا ہے۔ تیار رہیں، تیار رہیں۔ حدیث میں نے امام بخاری کی پڑھی ہے، آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کیا۔ چلیں یہ کر لیں کہ کوئی شیڈ بڑھا کے ساتھ والوں کے گھر میں لے گئے ہیں، میرے پاس شکایت لے کے کہ مولانا نے اتنا بڑا شیڈ ڈالا ہے ہمارے سین کے دیوار باؤنڈری کراس کر کے ہمارے گھر کے اندر اتنا اندر وہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پلاٹ آپ کا ہے تو یہ آپ کی فاؤنڈیشن سے لے کے اوپر تک آپ کا ہے یا اوپر کسی اور کا ہے؟ تو کیا میں اپنے گھر کو بڑھا کے دوسرے پورشن کو آپ کے سین تک لے جاؤں؟ از اٹ پاسبل؟ تو آپ اس کو قبضہ شمار کریں گے؟ چلیں آج ہم یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ ہم بھی قبضہ گروپ میں سے ہیں، کہ ہم نے بڑے بڑے ریمپ بنا کے نا، بڑے بڑے لمبے لمبے ریمپ بنا کے ہم سڑکوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اپنے گھر کے اندر سے ہم ریمپ شروع نہیں کرتے، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے تو حق بات کرنی ہے اور میں کرتا رہوں گا۔ اگلی بات بھی لے لیتے ہیں۔ ملک صاحب ناراض تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ میں آپ کا خطیب ہوں اور مجھے استاد بھی ہوں، معلم بھی ہوں، آپ کا پڑھاتا ہوں، غلط بات نہیں کرتا۔ ایک اور لیتے ہیں جی، داماد ان کے فوت ہو گئے، آپ ہی کے میں سے ہیں جی، 29 ایئرز اولڈ، بیچارے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کام کیا داماد نے، انہوں نے گھر بھی ماں کے نام کروا دیا، گاڑی بھی ماں کے نام کروا دی ہے، اور بینک اکاؤنٹ بھی ماں کے نام کروایا، مصلحتاً کوئی ان کی کاروباری مصلحت تھی جو کچھ بھی تھا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور گاڑی بھی کس کے نام ہے؟ گھر بھی والدہ کے نام ہے۔ مجھے اٹلی سے فون بھی آیا ہے، والد کا انتقال ہوا ہے، والد کا۔ چیزوں کو گراؤنڈ ریئلٹی نہیں دیکھی، کاروبار بڑھاتے چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں حصہ دو۔ تب وہ کاروبار بالکل کوئی 20% پہ تھا، اب جو پرسنٹیج اس کی بہت بڑھ گئی ہے، ملین میں پہنچ گئے، تو کہتے ہیں ہمارا حصہ نکالو۔ تو کیا بہتر نہیں تھا کہ اسی وقت تقسیم کر لیتے؟ زیادہ اچھا نہیں تھا؟ اب دوسرے بھائی کا اس کے اندر ایک پینی بھی نہیں ہے، نہ فزیکل ورک ہے نہ کوئی فائنینشیل ورک ہے، اب وہ کروڑوں کا کاروبار ہے، مانگ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں جی سارا کچھ، آپ بڑی اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں میں، بڑی اہم بات ہے، اگر آپ نے میری بات غور سے نہ سنی تو گویا آپ نے اللہ کے دین سے ایک بہت بڑے خیر کے حصے کو اپنے سے جو ہے وہ لوٹا دیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ گاڑی بھی ماں کے نام ہے، بینک بیلنس بھی ماں کے نام ہے، وہ اتنا بڑا گھر بھی ماں کے نام ہے۔ انہوں نے کہا جی میری کوئی مجبوری تھی۔ اب وہ ایک بیگم، ان کی بیوہ، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور ماں باپ بھی، میت کے ماں باپ بھی زندہ ہیں۔ اب وہ بیوی کہتی ہے کہ اماں وہ آپ کو تو پتا تھا یہ سارا انہوں نے آپ کے نام کیا ہے؟ کہہ دیا ہو، میں نے پتا سی۔
وہ کہہ رہی ان کے پاس ڈبل پورشن ہے، بڑا گھر ہے، نیچے 8 بیڈ روم ہیں. کتنے بیڈ روم ہیں؟ اب آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، 8 بیڈ روم والا گھر کتنا بڑا ہوگا. اب وہ کہتی ہیں بنے گا کیا. اب میں یہاں جو ہے یاد رکھیے گا، جب بھی آپ میں سے کسی کا انتقال ہوگا، جب بھی آپ کی مثال دے لوں یا اپنی دے لوں؟ چلیں میرا سمجھ لیں، آپ ڈریے گا نہیں. میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ مولانا ہماری موت کی باتیں کر رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کے. چلے اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے، سب سے پہلے میری تجہیز و تکفین ہوگی. اس کے بعد پھر میرا قرض اتارا جائے گا اگر ہے. اس کے بعد کوئی میں نے وصیت کی ہے 1/3 سے پوری کی جائے گی. اس کے بعد جو ہے باقی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی. اب یہاں جو بہت ہی لطیف اور دقیق نقطہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ماں کے نام کیا، لیکن مکان بھی اس بیٹے کے پاس، اب خود رہ رہے ہیں اس بڑے سے گھر میں رہ رہا ہے، اس کی بیوی بچے رہ رہے ہیں، اور اکاؤنٹ کو بھی وہ خود آپریٹ کر رہا ہے. نام ماں کے ہے، آپریٹ خود کرتا ہے اکاؤنٹ کو، ATM کارڈ وغیرہ سارا خود یوز کرتا ہے. اسی طرح گاڑی ماں کے نام استعمال خود کرتا ہے. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، ہیبہ اس وقت تک تام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ قبضہ منتقل نہ کر دیا جائے. آپ مجھے بتائیے میں نے کیا کہا ہے؟ ہیبہ گفٹ اس وقت تک تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کو قبضہ نہ دے دیں. اگر آپ خود بیٹھے ہیں تو ہیبہ مکمل نہیں ہوگا، ہیبہ مکمل نہیں ہوگا. آپ موجود ہیں. ہیبہ کی دوسری صورت جو ہے تکمیل کی وہ یہ ہے کہ یا آپ اس کو خالی کر دیں اور اس حد پر لے جائیں کہ اگلے کو قبضہ کرنے میں کوئی امر مانے نہ ہو، ایزیلی آ کے جو ہے اس پر قبضہ کر لے قبضہ وصول کر لے. اب بات یہاں یہ ہے کہ ہیبہ کی تکمیل نہیں ہوئی. ہیبہ کی تکمیل اگرچہ انہوں نے ڈاکومنٹیشن ان کی والدہ کے نام ہے، شرعی اعتبار سے وہ ہیبہ مکمل نہیں ہے، وہ انتقال نہیں ہوا، انہوں نے قبضہ نہیں دیا، ابھی تک ہیبہ تام نہیں ہوا. وہ مکان بھی بیٹے کا ہے، اکاؤنٹس بھی بیٹے کے ہیں، گاڑی بیٹے کی ہے. یہ اس کی شرعی حیثیت ہے. یہ اس کی کیا ہے؟ شرعی حیثیت ہے. میں نے کہہ دیا کہ بیٹا وہ آگے عبارات آتی ہیں، کیونکہ نہ یہ حکمی طور پر پایا جا رہا ہے نہ فزیکلی پایا جا رہا ہے. اور اگر وہ گھر خالی ہوتا، اگر گھر کیا ہوتا اور ان کی والدہ آسانی سے آ کے اس میں آپ بستی، انہیں روکنے والا کوئی نہ ہوتا، پھر بھی ہیبہ تام تھا، پھر بھی مکمل ہو جانا تھا. اب نہ گھر خالی ہے، نہ ماں کے رہ سکتی ہے، نہ واپس لے سکتی ہے. قانونی جنگ وہ کلا جانے وہ کیا جنگ ہوگی، کیسے لڑیں گے. میں نے آپ کو شرعی مسئلہ بتا دیا. اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے کیا مقصد ہے میرا اتنی لمبی بات؟ میری بات سنیے. جب آپ نے اپنے رب اور رب کے رسول کا راستہ چھوڑنا ہے نا، رسوائی آپ کے دامن میں پڑے گی. آگے آپ نے جو محبتوں کے پیمانے اور معیار قائم کر رکھے ہیں نا، خدا را یہ کام نہ کریں. کماتے خود ہیں اور اتنی محبت چاہت، مکان جو ہے ماں کے نام، دکان ماں کے نام، ساری پراپرٹی ماں کے نام، باپ کے نام، اور اوپر سے کہتے ہیں دیکھو جی میرے باپ ہے، حق تو بنتا ہے. یہ کس نے تو آپ نہ حق ڈکلیئر کرنا آپ کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے؟ آپ کا کام نہیں ہے. خدا را یہ پارٹنرشپ چھوڑ دیں اپنی پراپرٹیز کے اندر، اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں اور وہ کام کریں جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. جب آپ اپنی محبتوں اور چاہتوں کے پیمانے از خود مقرر کرتے ہیں تو بربادی جو ہے. اب وہ اٹلی کا نوجوان جو اس کو اتنا بیچارہ بہت ہی نائس گائے ہے، بہت ہی نائس گائے ہے، اس سے جو مانگو جان بھی دینے کو تیار کہ لے جاؤ. وہ کہتے ہیں یہاں سے بھی دو، یہاں سے بھی دو، یہاں سے بھی دو. غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ پہلے دن اکاؤنٹ سیٹل کیا ہوتا، چیزوں کو جو ہے اس کو تقسیم کر دیا ہوتا. بات تو چھوٹی سی ہے، میرے والد کا انتقال ہوا، ان کی دکان تھی. میرے والد کی دکان نہیں تھی، وہ تو عالم دین تھے. میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں. میں نے محنت کی، بڑھاتے کاروبار بڑھاتا چلا گیا، اور جب وہ ملین تک فیکٹری لگ گئی، سب کچھ ہو گیا، فیکٹریاں بھی لگ گئیں. میری ماں کا، میرے بہنوں بھائیوں کا حصہ ہے اس میں؟ کبھی کوئی نہیں آیا، کبھی کسی نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، نہ مجھے کبھی کسی نے فزیکل سپورٹ کیا ہے. حصہ ہے حصہ؟ واہ بھی واہ. کیوں نہیں ہے جی؟ بڑے فیصلے کر رہے ہیں، کمال ہی کر رہے ہیں. کہہ رہے نہیں حصہ، کمال ہے. کیوں نہیں حصہ؟ وہ وراثت نہیں ہے. میرے باپ کا انتقال ہوا، 50 لاکھ کی دکان تھی، میں نے نہ ماں کو حصہ دیا، نہ بہنوں کو دیا، نہ کسی اور کو دیا. اس کو کاروبار کو بڑھاتا گیا. میں نے 3 فیکٹریاں لگا لی ہیں اور ایک اچھا بزنس مین بن گیا. اس میں ماں کا حصہ ہے؟ یس. باپ کا ہے؟ باپ تو فوت ہو گیا. بھائیوں کا ہے؟ بہنوں کا ہے.
میرا خیال ہے آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب آپ میرے جیسے فقیروں کی بات کو نہیں سنتے نا، کہ مولانا چیخ رہے ہیں صبح 26 سال سے چیخ رہا ہوں خدا را اپنی وراثت کو سنبھال لے، خدا را اپنی وراثت، یہ محبتوں کو چھوڑ دیں، ماں کی ویسے خدمت کرے نا، گھر لیا کروڑ کا، اماں یہ 10 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، جب ختم ہو جائے بتائیے گا، یہ 10 لاکھ آپ کے لیے اور حاضر ہے، آپ حکم فرمائیے گا، لیکن جائیدادیں منتقل نہ کریں، یہ وہ کانٹے ہیں جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو کبھی آپ کو قرار نہیں لینے دیں گی، آپ کی نسلیں بھگتیں گی، آپ کی نسلیں بھگتیں گی، آپ نہیں بھگتیں گے، آپ کی نسلیں بھگتیں گی۔ اللہ تعالیٰ میں حق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرما دیجیے۔